پی ٹی آئی رہنماؤں کو 9 مئی کے ایک اور مقدمے میں بڑی سزائیں۔ فیصل آباد اے ٹی سی نے رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی کے 17 قائدین سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا۔ عمر ایوب، زرتاج گل، شبلی فراز، کمل شوذب کو 10 سال کی سزا۔ اشرف سہنا، فرخندہ کوکب، رائے حسن نواز، رائے مرتضی اقبال کو 10 سال قید۔ ایم پی اے شیخ شاہد جاوید کو 3 سال اور اسماعیل سیلا کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ کیس میں 16 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 34 ملزمان کو مقدمے سے بری کر دیا گیا۔ فواد چودھری اور زین قریشی کو بری کر دیا گیا۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیس کا مقدمہ تھانہ سمن آباد میں درج تھا۔ 109 ملزمان کا ٹرائل مکمل ہونے پر سزائیں سنائی گئیں۔ سلمان اکرم راجہ کا بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد پارٹی عہدہ چھوڑنے کا اعلان۔ کہتے ہیں پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے رقیق حملوں کو سہا، جس کا کوئی ملال نہیں۔ آج ایک ایسا واقعہ ہوا جو مجھ سے 2 ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ میری زندگی کھلی کتاب ہے، کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں۔ میرا مختصر خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے۔ پارٹی کے لیے وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھوں گا۔ حماد اظہر کو گرفتاری کا ڈر۔ این اے 129 لاہور سے ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا اعلان۔ حماد اظہر کا اپنے بھانجے ارسلان احمد کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ۔ بہن کو انتخابی مہم کا انچارج مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکتا، نشست جیت کر حلف لینا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر مقدمے کے لیے سی پی او راولپنڈی کو درخواست دے دی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل غفور انجم، اے ایس پی زینب سمیت 7 پولیس افسران کے نام بھی شامل۔ وکیل تابش فاروق نے سی پی او راولپنڈی کو بذریعہ ڈاک درخواست بھیجوائی۔ موقف اختیار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں قواعد کے مطابق سہولیات میسر نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اپنی تقاریر میں بانی پی ٹی آئی کو فتنہ قرار دے چکی ہیں۔ پولیس افسران اور اہلکار بانی سے بہنوں کو ملنے نہیں دیتے۔ پولیس اور جیل حکام خلاف ورزی کر کے توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ نظر انداز۔ سیلاب کی پیشگی اطلاع دی لیکن سفارتی ذرائع سے۔ بھارتی ہائی کمیشن کا پاکستانی حکام سے 24 گھنٹوں میں دوسرا رابطہ۔ دریائے توی میں پانی چھوڑنے اور دریائے ستلج میں ممکنہ سیلاب سے متعلق بتایا۔ پاکستان نے بھارت کا اقدام سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت نے سیلابی انتباہ انڈس واٹرز کمیشن کی بجائے سفارتی ذرائع سے دیا۔ یہ معاہدہ معطل کرنے کا اعلان اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی جنوبی ایشیا کے امن و استحکام پر منفی اثرات ڈال سکتی ہے۔ بھارت نے دریائے توی میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے ستلج بفر گیا۔ چشتیاں کے مقام پر 200 سے زائد بستیاں ڈوب گئیں۔ قصور بورے والا میں درجنوں دیہات زیر آب۔ سینکڑوں افراد گھروں میں محصور۔ کہروڑ پکا کے قریب بند ٹوٹ گیا۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی میں پانی کا راج۔ وہاڑی میں ہیڈ اسلام سے متصل علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال۔ بھارت نے ستلج کے بعد دریائے راوی میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ دریائے چناب میں 24 گھنٹوں کے دوران اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے جہلم میں بھی پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہریوں کا بروقت انخلاء یقینی بنانے کا حکم۔ جانی نقصان سے بچاؤ کے لیے تمام تر میسر وسائل مہیا کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کی ملاقات۔ شہباز شریف نے تینوں افراد کو شاباشی سرٹیفکیٹس اور 25 لاکھ روپے فی کس انعام سے نوازا۔ وزیر اعظم کا متاثرہ گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے کا اعلان۔ کہا آپ جیسے لوگ پوری قوم کے لیے مسیحا کا درجہ رکھتے ہیں۔ وسیعت خان انصار اور محمد خان نے گلوف کی پیشگی اطلاع دے کر انسانی جانیں بچائی تھی۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تعلقہ رتو ڈیرو کے گاؤں کا دورہ، بلاول بھٹو نے 9 تعمیر شدہ گھر سیلاب متاثرین کے حوالے کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی علاقہ مکینوں کے ساتھ گھل مل گئے، کم سن بچے سے پوچھا بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں تو علی حمزہ نے جواب دیا وہ بڑا ہو کر پائلٹ بنے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا پائلٹ بن کر دشمن کے جہاز گرانا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ فریال تالپور بھی بلاول بھٹو کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم نے BISP کے تحت 1 کروڑ ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹس کا اجرا کر دیا۔ شہباز شریف کی ہدایت پر 1 کروڑ مفت موبائل سمز کی فراہمی کا بھی آغاز۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا BISP میں جدت شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کی عکاس ہے۔ BISP ملک سے غربت بے روزگاری کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈیجیٹل والیٹ کا نظام کیش لیس معیشت کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت قومی صنعتی پالیسی کے حوالے سے اہم اجلاس۔ کہا ملکی برآمدات میں صنعت مرکزی حیثیت رکھتی ہے، صنعتوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان کا کامیاب دورہ، پنجاب میں ترقی کے نئے راستے کھل گئے، ثمرات سامنے آنے لگے۔ صحت، زراعت، ڈیری سمیت مختلف شعبہ جات میں نئے منصوبے شروع کرنے پر اتفاق۔ پنجاب پولیس کو جاپان پولیس کی طرز پر انفراریڈ اور الٹراسونک ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا فیصلہ۔ سیوریج اور ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جاپانی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ لاہوریوں کے لیے بری خبر، کچرے پر بھی ٹیکس لگ گیا۔ آئندہ ہفتے سے یوٹیلیٹی بلز کے ساتھ کچرا اٹھانے کے بل بھی بھیجے جائیں گے، ترجمان LWMC کا کہنا ہے۔ ابتدائی طور پر پوش علاقوں اور کمرشل مارکیٹوں سے فی مرلے کے حساب سے بل لیے جائیں گے۔ شہر میں 5 سے 40 مرلہ عمارت کو 300 سے 5000 روپے کا بل ملے گا۔ دیہات میں عمارت کا بل 200 سے 400 روپے ہوگا۔ ادھر اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے پانی اور سیوریج چارجز بڑھانے کا فیصلہ۔ CDA بورڈ نے واٹر اینڈ سینیٹیشن چارجز بڑھانے کی منظوری دے دی۔ پانی اور سیوریج چارجز میں ترمیم پر سماعت 3 ستمبر کو ہوگی۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا 25 نئے ممبران سے دوبارہ حلف لینے کا فیصلہ، مخصوص نشستوں پر اپوزیشن کے منتخب ارکان نے انکار کر دیا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے کہا آئین میں اسمبلی ارکان سے حلف لینا اسپیکر کی ذمہ داری ہے، گورنر کی نہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، 12 ربیع الاول بروز ہفتہ 6 ستمبر کو ہوگی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا کل سے عشرہ رحمت للعالمین عقیدت و احترام سے منانے کا اعلان۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں گورنر ہاؤس میں پورا ماہ عید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ عید میلاد النبی پروگرام کے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ آواز کا سحر عطا کیا۔